وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک کی یہ آیت ایسی ہے جو انسان کے مکمل سٹیٹس کے اوپر روشنی ڈالتی ہیں کہ اس پوری کائنات میں، اس زمین پر آخر انسان کا مقام کیا ہے، انسان کا سٹیٹس کیا ہے۔ جب ہم اس قرآن کی آیت پر غور کرتے ہیں تو کچھ پوائنٹس، کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک تخلیق شدہ شے ہے، کہ انسان کو جو ہے وہ ایک تخلیق کیا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے۔ ڈارونزم کے مطابق جس طرح انسان جو ہے وہ ایک سلیکشن آف نیچر ہے، حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان سلیکشن آف نیچر نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے یہ ایک کاسمک پلان کا اور اس کاسمک پلان کا حصہ ہے۔ نمبر 2 اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا اس انسان کو، اور نائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک رسپانسیبل بینگ ہے، ایک رسپانسیبل پرسن ہے، ایک رسپانسیبل کریچر ہے۔ نمبر 3 اور جیسا کہ انسان ایک رسپانسیبل کریچر ہے، ایک رسپانسیبل بینگ ہے، تو یہ ذمہ داری جو ہے اس کی زندگی کو بامقصد بناتی ہے، بامعنی بناتی ہے، اس کی زندگی کو میننگ فل بناتی ہے اور پرپس فل بناتی ہے۔ اٹ مینس دیٹ کہ انسان محض باقی جانوروں کی طرح کا جانور نہیں ہے، بلکہ اس کے کندھے کے اوپر کچھ ایسی رسپانسبلٹیز ہیں، کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو کسی اور دوسری مخلوق کے اوپر موجود نہیں ہیں۔ نمبر 4 کہ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے اپنا نائب ہونے کے ناطے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے فَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر۔ نمبر 5 انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنایا، اللہ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا۔ نمبر 6 انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کیا۔ نمبر 7 خلیفہ ہونے کے ناطے یہ انسان پر فرض ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جو ہدایت ہے، اس کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کریں۔ وہ ہدایات، وہ انسٹرکشنز جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی ہیں، تو خلیفہ ہونے کے ناطے، نائب ہونے کے ناطے انسان جو ہے اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس رسپانسبلٹی کی ہے۔ کون سی رسپانسبلٹی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہونے کے ناطے۔ تو اس اکاؤنٹیبلٹی جو ہے انسان کی قیامت کے دن ہوگی کہ کس کس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے اوپر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو زمین کے اوپر نافذ کیا۔ نمبر 9 یہاں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنانے کے لیے کہا تو فرشتوں کا آگے سے ایک سوال تھا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ایسے شخص کو اپنا نائب بنانے جا رہے ہیں جو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ اس میں بھی ایک بہت چھپی ہوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح کی فورسز دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پازیٹیو فورس بھی دی ہے اور نیگیٹو فورسز بھی دی ہیں۔ جہاں تک نیگیٹو فورسز کا تعلق ہے، اسی کی بنیاد پر جو فرشتے تھے انہوں نے ایک سوال کیا تھا، گو کہ یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا بلکہ ایک سوال تھا۔ اب وہ 2 نیگیٹو فورسز کون سی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، اب یہ حکمت ہے، اس کے بارے میں ذرا جانیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو شہوت کی قوت دی ہے، اور دوسرے انسان کے اندر جو نیگیٹو فورس رکھی ہے وہ غضب کی قوت رکھی ہے۔ اب اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ پاک باز کہلواتا ہے، پاک دامن کہلواتا ہے۔ جب انسان غضب کی قوت کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ اس کی شجاعت کہلواتی ہے اور اس کی بہادری کہلواتی ہے۔ پھر یہی پاک دامنی، یہی شجاعت اور یہی بہادری جو ہے پھر انسان کو فضیلت عطا کر دیتی ہے فرشتوں کے اوپر بھی اور جنات کے اوپر بھی اور بہت سے باقی مخلوقات کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پازیٹیو فورسز بھی رکھی ہیں، جس طرح عقل کی قوت اور روحانیت کی قوت، اور جب اس کا وہ پازیٹیو یوز کرتا ہے اپنی عقل کا اور اپنی روحانیت کا، تو یہ 2 چیزیں بھی جو ہیں انسان کو فضیلت ادا کر دیتی ہیں باقی تمام مخلوقات کے اوپر۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہترین خلق پر پیدا کیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اینڈ پہ کہا ہے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس حکمت تک کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتی، حتیٰ کہ فرشتے بھی۔